بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أظهر الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض ولما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا صدق اللہ العظیم. اے نبی آپ ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے؟ تو آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ نے تمہارے لیے اس بات کو مقرر کر دیا ہے کہ تم اپنی قسموں کو توڑ دو، جو قسم کھائی اس کو توڑ دو، اور اللہ تمہارا مالک ہے، وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور ساری حکمتیں اسی کے پاس ہیں. اور جب نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات جو ہے راز میں کہی تو اس نے وہ بات دوسروں کو کہہ دی، تو اللہ نے نبی کو بتا دیا کہ جو ہے تمہاری بیوی نے راز جو ہے تمہارا دوسروں کو بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات اس بیوی کو بتائی اور کچھ بات سے اعراض کر لیا. پھر جب وہ عورت کو جتائی تو اس نے پوچھا کہ تم کو کیسے معلوم ہے کہ میں نے راز کھول دیا ہے؟ تو کہا کہ مجھے اس علیم و خبیر خدا نے بتا دیا ہے کہ تم نے راز کو جو ہے فاش کر دیا. اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو تمہارے دل تو جھک پڑے ہیں، اب تم تو توبہ کرو. اگر تم مخالفت کرتی ہو تو جان لو کہ اللہ ہی ان کا مددگار ہے اور جبریل ان کے مددگار ہیں، سارے ایمان والے ان کے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے بعد فرشتے بھی سب ان کے مددگار ہیں. اگر نبی ان لوگوں کو طلاق دے دیں عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عورتیں ان کو نبی کو عطا فرمائیں گی، جو فرما بردار ہوں گی، یقین کرنے والی ہوں گی، تابع داری کرنے والی ہوں گی، توبہ کرنے والی ہوں گی، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی، اور وہ بیویاں جو ہے شادی شدہ بھی ہوں گی، یعنی جن کے ایک شوہر ہو چکا ہے ان کا، وہ بھی ہو سکتی ہیں اور کنواری بھی ہو سکتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہاں ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا، کیونکہ آپ جو ہے سب پر بہت مہربان رہتے تھے اللہ کے رسول. اور پھر معاشرت میں 11 بیویوں کے ساتھ ایک تو انتقال ہو گئی تھی، ایک بیوی نے جو اپنی باری معاف کر دی تھی. 9 بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی. ہر ایک کے ساتھ انصاف سے رہنا تو اللہ کے رسول برابر سے کرتے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ یہ تو میں ظاہری تقسیم تو کر رہا ہوں لیکن دل کا حال جو ہے میرے قبضے میں نہیں. کسی بھی زیادہ لگا ہو سکتا ہے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا آپ کو. تو بہرحال جو ہے یہ بہت مشکل تھا، تو آپ جو ہے بہت ہی اچھی طریقے سے جو ہے اس کو نبھاتے رہے. اب یہاں جو کل واقعہ پیش آیا تھا کہ جو ہے آپ جو ہے زینب کے پاس گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے شہد پیش کیا تھا. تو شہد پیتے ذرا دیر ہو گئی، عصر سے مغرب تک تمام بیوی کے پاس جاتے تھے، پھر رات میں جس بیوی کی باری ہے وہاں جاتے چلا گئے. تو یہ کیوں نکاح کر لیے؟ کل بولا تھا کہ نکاح کر لینے کے لیے نفسانی خواہش کے لیے نکاح نہیں کیے تھے آپ نے. تو یہ تو دین کی مسئلے تھیں، جو ہے دین اس کی ذریعے سے مضبوط ہو جائے، عورتوں تک احکام پہنچے. وہ جو مختلف قبائل تھے، مختلف قبائل کے خواتین آنے کے بعد جو ہے ان کی دشمنی کم ہو گئی. ارے ہماری بچی ہوئی ابو سفیان، اب کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی بیوی ہے، ان کی بیٹی جو ہے اللہ کی بیوی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ تو جو ہے اس طرح سے تمام قبائل جو لوگ تھے ان سے جو ہے نکاح ہونے کے بعد جو ہے ان کی دشمنی خود بخود کم ہو گئی. یہ سب مسئلے تھے.
تو صحابہ کرام بیان کرتے تھے کہ جو اللہ کے رسول کو اللہ نے جو ہے 100 مردوں کی طاقت دی، دنیا کی نہیں، جنت کی 100 مردوں کی طاقت دی. اور یہ بھی حدیث اس میں آیا ہے، کوئی ایسی چھپی کی بات نہیں. آپ جو ہے جب حج کو گئے تو احرام پہننے سے پہلے تمام عورتوں سے ملے، آپ 9 عورتوں سے. کوئی طاقت رکھ سکتا ہے کہ بولو آپ کی عمر جو ہے اس وقت تو آخری حجۃ الوداع میں تو 63 سال کی عمر میں کوئی آدمی جو ہے 9 بیویوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت دی تھی، لیکن اس کی طرف آپ جو ہے وہ نہیں کرتے تھے. اور آپ کو اللہ نے اس سے جو کنٹرول بھی دیا تھا، ضبط بھی دیا تھا. یہ بھی حدیثوں میں ہے کہ اللہ نے ان کو بہت ضبط دیا تھا کہ کسی عورت سے کچھ نہیں ہونے والا تھا. تو یہ صرف بیویوں کو یہ کرنے کے لیے، دین کے احکام سکھانے کے لیے آپ نے کیا. تو خیر وہ جو ہے وہاں ذرا دیر ہو گئی تھی، تو ان لوگوں نے سوچا کیا ہمارے پاس ذرا دیر ہو گئی نا، ٹائم شارٹ ہو گیا، ہمارے پاس ٹھہرنا کم ہو گیا. تو انہوں نے سوچا، تو اللہ کے رسول بولے کیا ہوا؟ اللہ کے رسول تو بولے کہ ایسا میں کل وہاں یہ کر رہا تھا، انہوں نے شہد دیا تھا. میں نے کیا سوچے کہ جو ہے شہد پلانا ہی بند کر دیں گے. تو کیا آپ نے مغافر پیا ہے؟ تو ایک بسان بو کا پھول ہوتا ہے مغافر، تو شہد کی مکھی اگر وہاں سے رس چوسے گی تو وہ شہد میں بو آئے گی. تو اللہ کہ ہاں شاید وہ شہد میں ایسا ہوگا، اس لیے اب شہد پینا، میں قسم کھا رہا تو شہد نہیں پیتا. اس طرح سے واقعہ پیش آ گیا. پھر اب اس کے بعد دوسرے دن سے وہ مسئلہ سب کے ساتھ برابر جا رہے تھے، لیکن اللہ کے یہاں ان کے سامنے بولے تھے، حفصہ کے سامنے بولے تھے. انہوں نے جا کر عائشہ کو بول دیا. یہ دیکھو اب دونوں کی دوستی تھی. تو یہاں واقعہ ہوا ہے کہ جو ہے ازواج میں جن 2 کا ذکر آیا ہے، انہوں نے باہم مشورہ علیہ وسلم سے شہد پینے پر ایسا طرز اختیار کیا جس سے آپ نے شہد پینے پر قسم کھا لی تھی. شہد پیتا نہیں لوگ جانتے، قسم کھا تو جان نہیں، قسم کھا تو نہیں پیتا سب بول دیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کریں گے تم جو ہے ایسا قسم نہیں کھانا چاہیے تھا، تو اس کو توڑو. تو کسی حلال چیز کو حرام قرار نہیں دینا چاہیے. اب تو حرام قرار نہیں دیتے، لیکن نہیں پیتے ملک ہے بس. تو ایسی قسم کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ قسم کو جو غلط قسم کو توڑنا چاہیے. غلط قسم کی آدمی قسم کھایا ہے حلال کو حرام بنانے کی، حرام کو حلال بنانے کی، یا جو غلط قسم کی میں وہاں نہیں جاؤں گا، جانے کی ضرورت پڑے کیا کرنا بھائی، اس سے بات قسم ہے اس سے بات نہیں کرتا میں، تو بات کرنا پڑے کیا کرنا ہے؟ تو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے. تو قسم و کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکین کھانا کھلائے، یا صدقے فطر کے مطابق ان کو دے دے. صدقہ فطر چلتا ہے 10 مسکینوں کو دے دے، یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنائے، یا 3 روزے رکھے، یا ایک غلام آزاد کرے. لوگ ایسے ضدی رہتے ہیں، کبھی قسم کھا لیتے ہیں. تو قسمیں جو ہے بہت احتیاط سے کھانا ہے. قسمیں کھانے میں کرنا ضرورت نہیں ہے. بعض لوگوں کو ایسے عادت پڑتی ہے قسم کھا، تو قسم کھا لیتا ہے. تو جھوٹی قسمیں کھانا بہت گناہ کبیرہ ہے. سچی قسمیں بھی نہیں کھانا ہے، جھوٹی قسمیں تو درد نہ رہا. سچی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ضرورت ہی نہیں ہے. اب وہ وہاں ایک بات رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، تو لوگ کھا لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کے پاس کہا کہ میں قسم سے اب نہیں پیوں گا، یہ کہہ دی تھی. تو اللہ کے رسول نے اپنی قسم پورا کی، ایک غلام آزاد کیا اللہ کے رسول نے اس کے بعد. تو یہ کون تھی 2؟ یہ چل رہا تھا نا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو ہے ایک میرے دل میں خیال تھا کہ میں پوچھوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن ہمت نہیں ہوتی. وہ کون 2 عورتیں ہیں جنہوں نے ایسا کیا تھا؟ قرآن تو ان کے نام نہیں لیا نا. یہاں تک کہ ایک موقع آیا کہ میں حج کے لیے نکلا اور میں ان کا شریک سفر تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوران سفر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزہ حج کے لیے جنگل کی طرف لے گئے، اور انہوں آئے تک میں پانی کی نہیں لا کر صبر رکھا تھا. دور جاتے تھے جنگلوں میں، جیسا پرانے لوگ جاتے تھے نہیں یہاں جنگلوں میں جا کر، تو میں پانی وغیرہ ڈال رہا تھا. آپ چاہتا ہوں پر پانی ڈال دیتے. امیر المومنین وہ 2 عورتیں کون تھی آپ کو معلوم کیا؟ تو ایسے سوال کرے. تو آپ نے اب تجھے خبر نہیں کیا بولے؟ وہ عائشہ اور حفصہ اور کون تھے ان کی بیٹی اور عائشہ دونوں مل کے کیے تھے. تو بہرحال جو ہے عورتوں کے ساتھ بتیو کرتے ہیں. سوکنا پنا بھی ایک بات ہے نا. انسان تو انسان ہی رہے گا نہیں، فطری جذبات بھی ہوں گے ان کے عورتوں کے. اتنی عورتیں ہیں لیکن آپ پھر بھی انصاف سے برابر سب کو کر دیتے. تو کسی حلال چیز کو اگر واقعی آدمی حرام قرار دے گا تو کفر ہو جائے گا. حلال چیز کو حرام قرار دیتا ہے، یا حلال چیز کو حرام قرار دے دیتا ہے. شراب کیا صاحب ہمارے راستے تو حلال ہے سب کو، بالکل کیا کریں.
پیو نہ کافی، ہمیں تو پینے والے ہمارے لیے حرام نہیں ہو، ایسا بولا کافر ہو جائے. کچھ لوگ بے تکلف بولتے رہتے کیا کرا لیکن ہم نا اسے حلال ہے وہی، تو یہ کافر ہو جائے گا آدمی. کوئی حلال چیز ہے اس کو، کچھ لوگ گائے کے گوشت کو ایسا سمجھتے رہتے ہیں. اب کسی کو الرجی ہوتی ہے کسی چیزوں سے تو اور بات ہے، اس کے لیے یہ نہیں. کسی حلال چیز سے ایسا سلوک کرنا، حرام سلوک کرنا، وہ بھی غلط بات، وہ بھی گناہ کی بات. حلال تو مانتا ہے لیکن استعمال نہیں کرتا، وہ ایسا بچتا ہے، حرام سے بچنا ہے ویسا بچتا ہے، تو یہ بھی غلط بات. تو یہاں کل بیان کیا تھا کہ حلال چیزوں کو حرام بنانے کی 4 قسمیں ہیں. تیسری صورت ہے کہ عقیدتاً حرام سمجھے، نہ اس کے اوپر اپنے اور حرام کر لے، ہمیشہ اس کے اندر ارادہ کر نہیں کھانا ہوگا، طبیعت نہیں مانتی وہ ایسی چیزوں کے لیے، یا جو ہے اس کے لیے صحت کو نقصان ہے. اب شکر تو حلال ہے کیا نہیں، گھی حلال ہے. اب وہ بعض لوگوں کو جو ہے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، جن کو شکر کی بیماری آ گئی وہ آ گئی، اب انہیں بچتا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں. اسی ضمن میں کل بات یہ آئی تھی کہ صوفیہ کرام نے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر انہوں نے نہیں کھانے کا ارادہ کر لیا، نہیں کھاتے، بچتے تھے. اب وہ جو ہے کچھ چیزیں ایسی جس سے انسان کو طاقت مردوں میں بڑھ جاتی ہے، گوشت وغیرہ سے. اب گوشت سے اب کیا کریں، وہ تنہا رہتے تھے. کچھ لوگوں نے نکاح نہیں کیا نا، کچھ لوگ نکاح نہیں کیے تھے یا نکاح نہیں ہوا تھا ان کا. اجی امداد اللہ صاحب کا نکاح 60 سال تک نکاح نہیں ہوا تھا، 60 سال تک نکاح نہیں کیے تھے. سب لوگ بولے اب ایسے اللہ کے ولی ہیں، سنت ہے، چلو بھی کرو. کیا کرو تو کر لی شادی، ایسا ہو 60 سال کے بعد شادی کے لیے وہ کیوں جاتے ہیں. پھر خواجہ معین نے کب شادی کی معلوم ہے؟ 80 سال میں شادی کی. 80 سال میں تھے بڈھا ختم ہو، پاؤں لڑے سری عالم میں جاتا رہتا ہے. 80 سال میں نکاح ہوا ان کا، اچھا جا کر آیا، 80 سال میں نکاح ہوا، سب الگ بات نہیں. تو بہرحال جو ہے جو بچتے رہتے ہیں، انہوں کسی مسئلے سے بچتے رہتے ہیں، اس کو حرام سمجھ کے نہیں بچتے. تو یہ بات بھی سمجھنے کی. تو اب ان کو جو ہے تمہارے دل تو جھک چکے ہیں، اب تم جو ہے توبہ کرو، ان کو کہا جا رہا ہے. ان تتوبہ، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو حکم دیا گا تم دونوں توبہ کرو، کیونکہ یہی بہتر ہے. تم لوگ فرما بردار بیویاں تھی، تم ایسی بیویاں نہیں ہو، تم توبہ کرو. اگر پیغمبر کے تم مقابلہ کرو گی تو یاد رکھو کہ جو ہے اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، جبریل علیہ السلام ہیں، سارے فرشتے ہیں، معلوم ہے سارے ایمان والے ساتھ ہیں. اس لیے ویسے نہیں تھے لیکن لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں. مطلب ہے کہ تمہاری سجن سے آپ کا کوئی ضرور نہیں ہونے والا اللہ کے رسول کا، بلکہ تمہارا نقصان ہو جائے گا. جس شخص کے حامی اللہ ہے اور اتنے لوگ ہیں، کیا کر سکتے ہیں تم خلاف کر. اس کا انجام برا ہے، کیونکہ بعض اسباب نزول میں حضرت عائشہ افضہ کے علاوہ اور بیویاں میں شریک تھیں، اس لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. وہ سوچتی ہوں کہ ہم سے اچھی بیویاں کہاں مل سکتی ہیں، تم یہ مت سوچو. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے اس سے بہتر بیویاں دے سکتے ہیں. تو یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن معاشرت کے احکام ساری امت کو سکھایا جا رہا ہے کہ جو ہے بیوی سے کیسے رکھنا چاہیے. تو اللہ کے رسول کتنا دلجوئی کرتے تھے بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک جو کرتے تھے اللہ کے رسول. ایک حلال جائز چیز تھی، میں نے کھاتا قسم کھا لی تھی، اب ان کو خوش کرنے کے لیے. ان کو کچھ بولے نہیں تھے، بولے دل میں بولے کسی نے کو بولے تو سب بات پھیلتی چلی گئی. تو بیوی کے ساتھ اچھے سلوک کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، معلوم ہے نا. لوگ جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. انہیں کہ عورت کو کیا جی لونڈی جی، اسے کہاں جوتی برابر رکھنا جی بیوی کو، کیا لگے بیٹھے. تو اس کو جو ہے یہ کرنے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. عورت کو جو ہے جو اس کا مقام شریعت میں دیو، اور اچھا سلوک کرو. وعاشروا بالمعروف، تم عورت سے اچھے طریقے سے زندگی کرو. پھر اللہ کے فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور میں تمہیں سب سے بہتر ہوں، اپنی سب سے اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں. تمہیں سب سے بہتر وہ جو اپنی اچھا سلوک کرنے والا ہے، اور میں تمہیں سب سے بہتر ہوں کہ میں اپنی سب سے اچھا سلوک کرنے والا میں. اونٹ پر چڑھے تھے اللہ کے اپنا زانو رکھتے تھے، اس پر رکھ کر چڑھو اونٹ پر. دیکھو کون کرے ہمارا بھائی. اتنی دلجوئی کرتے تھے بیوی کی، کسی کے ساتھ وہ نہیں کرتے تھے. تو ازواج مطہرات کے ساتھ جو آپ نے سلوک کیا، یہ جو ہے سارے، اور انہوں صاحب ظاہر کرتے کہ اللہ کے ہم سے ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. اللہ کے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں ویسا سلوک کرتے ہیں، سب ازواج مطہرات کے ساتھ بتا دیا
تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کیسا ہونا چاہیے بیوی کے ساتھ. تو لوگ جو ہے ان کو جو ہے بالکل وہ کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. یہ یہاں کہ یہاں دیکھ عورت کو تو کیا جی جوتی برابر رکھنا اسے, لونڈی برابر, یہ دوسرے سماج میں ایسا ہی ہے, لیکن ہمارے پاس نہیں ہے, بلکہ وہ قابل رحم ہے, اور جو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. جس کے ہم کی 2 بیویاں ہیں, اگر وہ اس کا اچھا سلوک نہیں کرے گا تو اس کا آدھا دھڑ گرا ہوگا. آدھا جسم پہلے سے گرتا نا, آدھا دھڑ گرتا ویسا آئے گا. تو اللہ کی 11 بیویاں تھیں. کیسا کی سودا رضی اللہ تعالیٰ جو بیوی تھی بہت عمر ہو گئی تھی, لیکن میری باری میں عائشہ دیتا ہوں جاؤ, بالکل بوڑھی ہو گئی تھی. تو ازواج محترمات بھی یہ چاہتی تھی کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ صحبت میں رہیں. کہ آپ اللہ کے نبی تھے, ایک آدمی اللہ والا ہے, معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے ان کو اتنے یہ چیزیں آتی ہیں, تو سب کا بھی خواہش ہوتی تھی کہ ہم زیادہ رہنا. یہ چیز نے ان کو کرنے پر آمادہ کیا, دوسرا کچھ نہیں. ازواج محترمات کچھ چیزیں آمادہ کی تھی کہ جو ہے ہم زیادہ رہنا ان کے ساتھ. پھر اب اللہ کے مجبور تھے, اپنی سب برائی ظاہر تو کر سکتے تھے, لیکن دل میں زیادہ محبت کسی بیوی کی ہو سکتی ہے. تو عائشہ کی محبت زیادہ تھی. اب بیمار پڑ گیا, اللہ کے کیا کروں میں کہاں, میرا کل باری کہاں ہے, میری باری کل کہاں ہے, پوچھنے والے. اب وہ 9 کا 1 2 3 4 ایسا چل رہا تھا, میری باری کہاں ہے, کل میری باری کہاں آتی. تو خود انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ کے عائشہ گھر میں رہنا چاہتی. اللہ آپ سب مل کے بولے جاؤ تم عائشہ کے گھر میں رہ جاؤ, ہم سب وہاں پہنچیں گے. تو ان کے گھر میں بھی آپ کی جو ہے وفات بھی اللہ کے رسول کی, اور اللہ کے رسول جو ہے آپ کے پر سو رہے تھے, آپ کے انسانوں پر سو رہے تھے. کہتے ہیں کہ میرے سینے پر سے آپ کا سر لگا ہوا تھا, اس وقت آپ کی یہ اللہ کے رسول. میں جو ہے آخری چیز جو ہے مسواک, میرے بھائی لے کر آئے مسواک, تو مسواک کر رہے تھے تو لکڑی سخت تھی, اللہ کے مسواک کرنا چاہ رہے تھے. تو میں اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کر کے اللہ کو دے دی. میرا لعاب اللہ کے لعاب میں چلا گیا. دیکھو یہ تو کیا لگے گی, تو تیرا کروں, ایسا نہیں کرتے اللہ کے. تو یہ اللہ کے جو طریقے تھے بیویوں کے ساتھ, یہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.